ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی استخارہ پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت نہیں زیادہ ہوتا، اگر آج استخارہ کیا تو صبح اس کا رزلٹ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر ایسے میں کوئی خاص بات سامنے نہ آئے، کیا پھر صرف دل کے اطمینان پہ جانا چاہیے یا کوئی اور ویٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بات تو طے ہو چکی کہ استخارہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام، اہل بیت طہار، اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ سب کی سنت ہے، بے شک۔ اور یہ ایک مسلمان کا حق بھی ہے۔ تو اب کم از کم 3 دفعہ سے 7 دفعہ تک کرنا، یہ بزرگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں، اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کیا، لیکن بعض کا ایمرجنسی صورتحال ہو جاتی ہے تو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ آپ کسی مباح وقت میں 2 نفل استخارہ پڑھ کے رکھا کریں اور دعا کر لیا کریں، اللہ 24 گھنٹے میں جدھر قدم اٹھاؤں میرا قدم ہی خیر کی طرف اٹھے اور شر سے میں بچا رہوں، اور دعا بھی مانگ لے ایک دفعہ جو ہے تو انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ سرکار سے بھی کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی قرآن حدیث کوئی خیر کی بات یا تعلیم سامنے نہ آئے اور میں نے کوئی فوری فیصلہ کرنا ہے تو پھر کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ افتح قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے، رہنمائی لے، کیونکہ قلوب المومن عرش اللہ، بے شک، تو اللہ تعالیٰ اس دل میں خیر ڈال دے گا جب آپ اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ بے شک، اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ خدا کی آواز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا دوسرا سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ سنی بینک مری سے میں موصول ہوا ہے، جس میں ابرار عباسی صاحب لکھتے ہیں: السلام علیکم سر، آپ کے پروگرام کی تعریف نہ کی جائے تو یہ پروگرام کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنا مدعا بھی بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک بہت ہی عزیز اور درینہ ساتھی قید و بند کی صحبتوں میں سے گزر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک شریف النفس انسان ہے اور بے گناہ ہیں۔ ان کو اس کیس میں جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا ہے اور وہ ناگہانی سزا بھگت رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتا دیں کہ وہ اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں، شکریہ۔ اس سلسلے میں پہلی عرض تو یہ ہے کہ آزمائش، تکلیف یہ پارٹ آف لائف ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ پوری آیت۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، جانوں کا نقصان، مالوں کا نقصان، سبزیوں کا، کھیتوں کا، جو بھی انسان کے پاس زندگی گزارنے کی جمع پونجی ہے، وبشر الصابرین، اور پھر کہا کہ انہیں خوشخبری سناؤ جو صبر کرتے ہیں، وہ حق راستے کو نہیں چھوڑتے۔ جتنے انبیاء و مرسلین ہیں آپ دیکھیں، ہر ایک پہ آزمائشیں ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں بھی جانا پڑا، کئی تکالیف سے گزرنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ تقریباً 13 سال وہ زویرائے جیل جو ہے اس کے اندر رہنا پڑا۔ نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ کوئی اللہ کا محبوب ہے، 3 سال جو ہے شاب ابی طالب کے اندر۔ تو دیگر بھی بزرگان دین کی سیرت جو ہے، تو بعض اوقات نہ کردہ گناہوں کی بھی انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور راہ حق پہ چلتے ہوئے بھی بعض اوقات آزمائش آ جاتی ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگتے رہیں۔ غلطی ہوئی ہے تب بھی معافی مانگتے رہیں، غلطی نہیں ہوئی تب بھی معافی مانگتے رہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، انسان بعض کا اللہ معاف کرے کوئی بڑا بول دیتا ہے، یا کسی موقع پہ کوئی ایسی سخت خطا ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس وقت بندہ اس کے اثرات بد سے کسی وجہ سے محفوظ رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، لیکن کسی اور جو ہے جرم میں یا نہ کردہ جرم کے اندر اہم خواہ وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ کریم چاہتا ہے کہ بندہ مومن آخرت کے جو حساب کتاب اور اس کی جو سزائیں ہیں اس سے اس کو بچائے، یا تو سچی توبہ کر لے، یا پھر دنیا میں یہ آزمائشیں تکلیفیں جو ہیں
یہ کفارہ سیئات بھی ہیں، توش آخرت بھی ہیں، ذریعہ نجات بھی ہیں، بے شک بشرطے کہ صبر کے ساتھ صبر اس کو کے ساتھ انسان اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کے جو ہے اس وقت کو گزارے، تو یہ پھر نعمت ہے، یہ بلندی درجات ہے۔ لیکن اگر وہ گلے شکوے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ سے بھی لڑنا بھیڑنا شروع کر دے، اور اپنے ماں باپ سے بھی، عزیز و اقارب سے بھی، اور آہی تواہی بھی کرتا چلا جائے، اور بے صبری کا بھی مظاہرہ کرے، تو وہ پھر اس کے لیے سمجھے سزا ہے، بے شک اور نیکی کے راستے کو بھی ترک کر دے۔ تو بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ انہوں نے اللہ رسول کے احکامات سے رہنمائی طلب کی ہے۔ تو اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، انہوں نے جب وہ قید و بند کی صعوبتوں سے گزر رہے تھے تو دعا اللہ کی بارگاہ میں کی کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جس سورہ یوسف کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کو تو ہی بنانے والا ہے، انت ولی، تو ہی میرا مالک ہے، ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے، تیرے سوا میں نے کہاں جانا ہے، دنیا اور آخرت میں تیرے ہی آسرے پہ بیٹھا ہوا ہوں، بے شک لہٰذا میری غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرماؤ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ مشہور فرمانا، اور مجھے نیکی کے راستے پہ ہی گامزن رکھنا۔ گامزن کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بھی جب فرعون نے مختلف آزمائشوں اور مصیبتوں میں پھانس دیا اور وہ بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتے تھے، ان کی بھی دعا موجود ہے، رب نجنی من القوم الظالمین، رب نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، جو ظلم کرنے والی قوم ہے اس سے۔ تو کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ اس کا معروف طریقہ یہ ہے کہ 3 تسبیحیں پڑھی جائیں کسی وقت جو آسانی سے میسر ہو۔ زیادہ بہتر ہوتا ہے یا عشاء کے بعد یا فجر کے بعد، اگر تہجد کا کوئی عادی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو کم از کم 11 دفعہ، اور اگر پورا پڑھنا ہو تو پھر 300 دفعہ جو ہے وہ ریگولرلی پڑھا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔ اس کے لیے آیت کریمہ بھی ہم نے دیکھا ہے، بعض لوگوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سرکار کی حدیث بھی ہے کہ 1.25 لاکھ دفعہ اگر اس آیت کریمہ کو، اس وظیفہ کو پڑھا جائے کسی بھی مشکل کے دور کرنے کے لیے، تو اللہ کریم اس پاک کلام کے وسیلے سے، اس دعا کے وسیلے سے موت بھی ٹال دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ان اللہ مع الصابرین۔ بہت خوب ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آپ کو خدا کے قریب لے آئے تو وہ آپ کے لیے ایک انعام اور نعمت ہے، لیکن اگر وہ آپ کو خدا سے دور کر دے تو اس میں کوئی نہ کوئی زحمت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پہ اپنا بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، وہی سب کچھ دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے سوالات، ہمیں آپ کے اگلے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کے دل میں الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمایاں ہونے والے تمام لنکس پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں، ہماری ٹیم کو اور ہمارے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو آج کے لیے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔